بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ڈے ہائی فلائرز. تو آج کی ایپیسوڈ میں بات ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے کیا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے ایک بہت اچھے صحابی تھے اور بہت قابل صحابی تھے، اور رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں اوپن اجازت دی ہے. اوپن اجازت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بھی آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیں نا، وہ گارنٹی ہے کہ وہ میری جانب سے، اور آپ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اب آج حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کے بعد میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ایسی بات بتانے لگی ہوں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے فیملی کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی کمیونٹی کو، مطلب کہ ہر بندہ جو ان کے لنک میں موجود تھا اس کو یہ کہا کرتے تھے، اس کو یہ ٹیچ کیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان سے ایک بات کہی تھی، اور یہ ایک بہت اسپیسیفک بات ہے جس کو اگر ہم اپنی لائف میں اپلائی کر لینا تو ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہم خود اپنی ریالٹی کے اندر اٹریکٹ کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، اور اپنی بہت سارے مسائل کا وجہ خود بن جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا کہ سیو یور نیڈ، سیو یور نیڈس فور دا فرض صلاح. اب فرض صلاح سے مراد کیا؟ فرض صلاح ہماری جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے ہیں نا، ہم نے نستعین کا مطلب دیکھا ہے کہ یہ عون سے نکلا ہے. عون کا مطلب ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کو جو اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، وہ کام جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، بٹ جب آپ کو اس میں اسسٹنس مل جائے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ کو اس میں ہیکٹک ورک نہیں کرنا پڑتا، آپ کو رائٹ ڈائریکشن مل جاتی ہے. ایک کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ہیلپ اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کام میں آپ کو نا رائٹ ڈائریکشن کی، رائٹ ٹائم کی ایفرٹ مل جاتی ہے. آپ کو ایک ٹول یوز کرنا آتا ہے، لیٹس سپوز آپ کو کوئی اے آئی ٹول یوز کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس اے آئی ٹول کو یوز کرنے کے آپ کے پاس ٹیکٹکس بھی ہیں، آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ آپ نے پرومپٹ کو کیسے انجینئر کرنا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کو اے آئی سے کام کیا لینا ہے. آپ نے وہ کام شروع کر لیا، آپ اسے لینے لگ گئے ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اے آئی ٹول تھوڑا سا مسئلہ کرنے لگ جائے، اور جب آپ کو وہ اینڈ ریزلٹ دے تو اس اینڈ ریزلٹ میں جو چیز آپ کو چاہیے، لیٹس سپوز کہ آپ کوئی امیج کریٹ کر رہے ہو اس سے، اور وہ امیج کریشن کے اندر جو چھوٹی سی کوئی ڈیٹیل ہے وہ خراب کر دے، آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ کنسسٹنٹ نہ رہے، یا پھر اس نے کوئی چھوٹی سی چیز خراب کر دی ہے کہ وہ 5 فنگرز کی جگہ 4 فنگرز ہو گئی ہیں ہینڈ پر. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آنکھ اس نے کیریکٹر کی بند کر دی ہے، یا پھر آپ نے جو ویڈیو کریٹ کی ہے وہ کیریکٹر اس طرح سے موو نہیں کر رہا جیسے آپ جا رہے ہو. اب ایسا بہت ٹائم ہو جاتا ہے. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کام کو شروع کرتے ہیں نا، اس کام میں نا ہمیں رائٹ ایفرٹ مل جاتی ہے، رائٹ ڈائریکشنز مل جاتی ہیں. آپ جب پرومپٹ لکھ رہے ہو، آپ جب اس کو فیڈ کر رہے ہو ڈاٹا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے. جب آپ کی کریشن ہوتی ہے نا، اس کے بعد اے آئی سے وہ جو کریٹ کر کے دیتا ہے اس میں بھی آپ کو اب توقع کے علاوہ کچھ ایسا مل سکتا ہے جو آپ نے امیجن نہیں کیا تھا، لیکن وہ وداؤٹ اینی ایفرٹ کریٹ ہو گیا. وہ کام جو آپ کا آدھے گھنٹے میں ہونا تھا وہ آپ کا 10 منٹس میں ہو گیا، اور وہ کام جو آپ کا 2 گھنٹوں میں ہونا تھا وہ آپ کا ہاف این آور کے اندر ہو گیا. یہ جسٹ ود دا رائٹ ڈائریکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب میں سلام میں پڑھتی ہوں نا، اس وقت میرے مائنڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے، جو بیسٹ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ہوتی ہے چوائس کی. چوائس کی. اب میری بات غور سے سنیے گا. ہماری زندگی جو ہے وہ بی سے ڈی تک کی کہانی ہے. ان کے درمیان سی آتا ہے. بی از دا برتھ، ڈی از دا ڈیتھ، اینڈ سی از دا چوائس. یہ جو چوائس ہے نا، یہ ہماری زندگیاں بناتی ہے. ہم نے کس ٹائم پہ کیا چوز کرنا ہے.
اور جو ہم چوز کرتے ہیں اس کی بیسس پر ہمیں ریالٹی مل جاتی ہے. ہمارے لیے یہ ڈن ہے، ہماری قسمت میں پھر اس طرح سے لکھا گیا اگر ہم اے چوز کریں گے دین دس ریزلٹ، اگر ہم ایف چوز کر رہے ہیں دین دس ریزلٹ. اب چوائس ہماری ہے کہ ہم نے اے چوز کرنا ہے یا ایف چوز کرنا ہے. یا کن ابود و یا کنستائیں، جب فجر کی سلام میں پڑھتی ہوں میرا خاص طور پر یہ دھیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک آج کے پورے دن کے لیے مجھے وہ رائٹ چوائسیز عطا فرما، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں بہتر چناؤ کر سکوں، بہتر چناؤ کر سکوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو رائٹ ڈائریکشن چاہیے. جب آپ کو رائٹ چوائس چاہیے اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ اس راستے پر آپ کو چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کرنی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں جسٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کی انگلی پکڑ کر نا تو آپ کو راستے پر چلوائے اور اس کے بعد آپ کو منزل تک پہنچا دے. یہ بیسک میننگ ہے اس کے اندر. اور جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم کون ہے؟ وہ کون ہے جن پر انعام ہوا ہے؟ وہ ہیں جن کو رائٹ چوائسیز ملی ہیں ایٹ دا رائٹ ٹائم. اگر وہ رائٹ چوائسیز میک کرنے کی توفیق ان کو نہ ملتی تو ان کے لائف کے ریزلٹس ڈفرینٹ ہوتے. یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ طبقہ نہیں ہے جن کے پاس علم ہے پھر بھی انہوں نے رانگ چوائسیز میک کی ہیں. مغضوب علیہم میں علم تھا لیکن رانگ چوائسیز ہیں. ضالین کے اندر علم نہیں ہے، رانگ چوائسیز ہیں. انعمت علیہم میں کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو عبادہ اورینٹڈ ہیں، وہ ہیں جو عبد کی کیٹیگری میں ہیں، وہ ہیں جو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہیں. جب وہ عبادت میں ہیں، جب وہ ہمبل پرسنالٹیز ہیں، عاجز ہیں، جو یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ ہم نے خود ہی کر لینا ہے، سب کچھ ہمارے اسباب کر دیں گے، وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ کو آؤٹر ورلڈ نظر آ رہا ہے ان ریالٹی یہ ایک پردہ ہے. ان ریالٹی یہ ایک پردہ ہے اس عالم اسباب کا. اس پانی کے سبب کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی پیاس بجھا سکے. اس کو طاقت کہاں سے ملنی ہے؟ اللہ نے دینی ہے، تب آپ کی پیاس بجھے گی، ادروائز نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی لائف کا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ میں ایک امام کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک قول ہے کہ جب بھی مجھے جب میری لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے نا جو نہیں ہونا چاہیے تو اس کا رزلٹ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے میری جو زوجہ ہیں، جو میری بیوی ہیں، ان کی نافرمانی میں، اور میری جو سواری ہے اس کی نافرمانی میں مجھے یہ رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی کہ جب اب یہ ایک امام بات کر رہے ہیں اور ان کو اس رانگ ایکشن کا، رانگ چوائس کا افیکٹ، اس کا رزلٹ اپنی لائف کے اندر ملتا ہے، اپنے ریلیشن شپ میں ملتا ہے، اپنے ڈے ٹو ڈے لائف ایکٹیویٹیز کے اندر ملتا ہے. اب اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ دیکھیں ہم جب اپنی لائف میں ایکشن پرفارم کر رہے ہیں، چوائسیز میک کر رہے ہیں، اللہ کے بغیر زندگی میں بس چلتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے ریلیشن شپس کے اندر جو گیپ، جو سائلنس، جو ایک بے حسی کی کیفیت ہمیں ملتی ہے، کیا وہ اس چیزوں کا رزلٹ نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ریلیشن شپس کے اندر وہ جو کمفرٹ، وہ جو گھر آ کے اپنوں کے ساتھ ٹائم انجوائے کرنے کا احساس ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ نرچرنگ انوائرمنٹ نہیں ہے ہمارا ریلیشن شپس میں، تو اٹ مینس کچھ ایسا ہے جو ہمارے اور اللہ کے ریلیشن شپ میں خراب ہے. جب وہ ٹھیک ہو جائے گا نا تو یہ آؤٹر ریلیشن شپ سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور ان سب کو اللہ سنبھال لیں گے. اور پھر دیکھیں کہ جب ہماری بات آتی ہے کہ جب انہوں نے سواری کی بات کی ہے، یہ دو چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں نا. سواری کی بات، سواری کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس کار ہے، ہم اس کار کو استعمال کرتے ہیں جس جگہ ہم نے پہنچنا ہے. لیٹس سپوز کہ ہم نے جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانے کے لیے ہمیں اس کار کی ضرورت ہے. ہمیں اگر کوئی چیز بازار سے لانی ہے، ہمیں اپنی سواری کی ضرورت ہے. اگر ہماری سواری ہی ہمیں دھوکہ دے جائے گی، ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دے گی، تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے جس مقام تک ہم نے پہنچنا ہے. رائٹ؟ تو یہ دونوں چیزیں جب خراب ہو رہی ہیں تو ہماری لائف ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، سواری سے ریلیٹڈ آؤٹ سائڈ لائف ہے اور زوجہ سے ریلیٹڈ ان سائڈ لائف ہے. اور یہ ریلیشن شپ، جب ریلیشن شپ ان سائڈ لائف اینڈ پروفیشن آؤٹ سائڈ لائف دونوں ڈسٹرب ہو گئے ہیں تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے ہماری زندگی میں؟ اور یہ ایک پاورفل اگزامپل ہے، پاورفل انالوجی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ اپنی لائف کو شفٹ کریں.
اپنے ریلیشن شپ کو اللہ کے ساتھ شفٹ کریں، اپنے اپنے کیریکٹر کے اوپر ورک کریں۔ کل میں ایک سیرہ کے لیکچرز میں نے یہ دیکھا کہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو پکارنا ہوتا تھا نا، لائک ان اے روم کوئی موجود ہے اور آپ نے اس کو بلانا ہے، تو آپ اس کو کیسے بلاتے ہیں؟ آپ اس کو آواز دیتے ہیں، فلاں کے نام سے آواز دیتے ہیں اور آپ اس کو ہاتھ کے اشارہ کر کے اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ لیٹس سپوز کے ہال میں کوئی شخص موجود ہے اور آپ نے آپ اوپر ہیں اور اس کو بلانا ہے آپ نے، اسی طریقے سے آپ اس کو آواز دیں گے نا، اس کے نام سے آواز دیں گے، عبداللہ، ایاز، علی، اس طریقے سے بلا لیں گے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پکارتے تھے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی سے بات کرنی ہوتی تھی نا، کسی سے انٹریکٹ کرنا ہوتا تھا اور وہ اس روم میں موجود ہے یا اس گھر میں موجود ہے یا ارد گرد موجود ہے، رسول اللہ اونچی آواز کبھی نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ کیسے پکارتے تھے؟ رسول اللہ اس انسان کے پاس جاتے تھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ٹیپ کر کے اس کو بلاتے تھے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے اور پھر اس سے کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ یہ مینرز تھے رسول اللہ کے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مینر تھا؟ ہی وڈ واک اکراس دا روم، walk up to the person, touch the person on his shoulder, and then speak to them face to face, pleasantly, in a pleasant tone. دور سے پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ڈسرسپیکٹفل مینر ہے، یہ انڈگنیفائڈ مینر ہے، بیہیویورل پیٹرن ہے جس کو رسول اللہ نے فالو نہیں کیا۔ اور جب ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹرن دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ہی کال somebody، انہوں نے کسی کو کیسے پکارا ہے، محفل میں کیسے پکارا ہے، کہ جب محفل ہے، ہال میں سب موجود ہیں، تو وہ کس طریقے سے کسی سے بات کرتے تھے؟ اس کو اس طرح سے اونچی آواز دے کے نہیں بلاتے تھے رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا پیٹرن تھا۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے کمیونیکیٹ کرتے تھے نا، وہ کمیونیکیشن کیسی تھی؟ ناٹ جسٹ دس کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف اپنا فیس کر لیتے تھے، جب وہ بیٹھے تھے نا، آپ جب کھڑے ہوئے ہیں نا تو آپ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹرن آف بیہیویورل پیٹرن یہ تھا کہ اگر وہ بیٹھے ہوتے تھے نا تو وہ مکمل اپنی باڈی کو ٹرن کرتے تھے اس انسان کی طرف جس سے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ He also turns his body even when he was sitting. اور اس کے بعد وہ اس انسان سے بات کرتے تھے to convey the meaning of the complete attention، کہ وہ complete attention دی جا رہی ہے نیکسٹ پرسن کو، completely turn towards them۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹرنس تھے جب رسول اللہ کمیونیکیٹ کرتے تھے اسپیسیفکلی کسی پرسن کے ساتھ، اور اگر کسی کو بلانا ہوتا تھا تو۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے کیا پیٹرنز ہیں بھائی، ہم کن پیٹرنز کو فالو کر رہے ہیں؟ جب لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ آیا ہے، تو محمد الرسول اللہ کیا آیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کو سمجھ گئے ہو کہ there is no power other than the power of Allah, there is no second power، یہ اسباب جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو مینز ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی کوئی پاور نہیں ہے بھائی، there is only one power and it's the Allah's power۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ کا ایڈیشن کیوں ہے؟ کہ جب یہ سمجھ گئے ہو کہ there is no power, then follow the pattern of رسول اللہ۔ To be a successful person, follow the pattern of رسول اللہ۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالو کا جو پیٹرن ہے، بیہیویورل پیٹرن ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہوتا تو ہماری آئیڈینٹی مسلمان سے مومن تک پہنچتی نا، پتہ ہوتا تو ہماری آئیڈینٹی اپ گریڈ ہوتی نا۔ سو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو آپ کی نیڈز ہیں نا، جو آپ کی نیسیسٹیز ہیں، وہ جو آپ کی ڈیلنگز ہیں، کچھ ایسا جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، کچھ ایسا جو آپ کو چاہیے، کچھ ایسا جو آپ لائف میں فیس کر رہے ہو، سیو اٹ فار دا فرسٹ صلاح، اینڈ فرسٹ صلاح از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ وائی؟ آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے عصر کی نماز ہے، عصر کے بعد آپ کے لیے مغرب ہے، مغرب کے بعد آپ کے لیے عشاء ہے، عشاء کے بعد آپ کے لیے فرض ہے، اور ان دونوں کے درمیان آپ کے لیے تہجد ہے۔ اور تہجد وہ ہے جس میں آپ کو ڈیوائن ایکسیس ہے، دا ڈیوائن آور، اس میں اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور آپ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ مطلب کچھ ایسا ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا چھوڑا ہو اور ہم اس دنیا کے معاملات کو لے کر کسی بھی جگہ پہ اسٹریس، انگزائٹی، گریف، ان ساری چیزوں میں گئے ہوں۔ انگزائٹی کیا ہے؟ جب ہم فیوچر سے لے کر نا، فیوچر کی سوچوں سے اوور ویلم ہو گئے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کرنا ہے، کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ اوور ویلم کر دیتا ہے ہمیں، اور یہ انگزائٹی ہے۔ اور جب اسٹریس ہے، غم ہے، وہ کیا ہے؟ ماضی کا،
ہم کسی بھی چیز کو لے کے گلٹ کا شکار ہیں، وہ گلٹ ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ گلٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ توبہ، موو فارورڈ، ریپینٹ اینڈ ریٹرن۔ استغفار کا مطلب یہ دو میننگز میں ہمیشہ کہتی ہوں فار مائی سیلف، ریپینٹ اینڈ ریٹرن۔ اگر آپ نے ریپینٹ کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ فالو کر لی ہے کہ آپ نے استغفر اللہ کہہ لی ہے، آپ نے اللہم اغفر لی کہہ لی ہے، آپ نے جو سیکنڈ اسٹیپ ہے ریٹرن، چینج دا ڈائریکشن، وہ نہیں کیا اور استغفار کرتے ہوئے اسی ڈائریکشن پہ آپ موو فارورڈ ہو، دین آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ اس وقت آپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنا بیہیویورل پیٹرن۔ تو یہ ہے وہ کہ ہمارے پاس یہ جو فرسٹ صلاح ہے نا، جو 5 وقت کی صلاح ہے، ہم اس کو ایز اے برڈن دیکھتے ہیں، ایز اے اپرچونٹی نہیں دیکھتے، ٹو آسک وٹ ایور وی نیڈ، ٹو آسک ٹو آسک اللہ ٹو سالو اوور پرابلمس۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہماری پرابلمس کو سالو کر دے، ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمارے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہمارا یہ معاملہ اس معاملے کو حل کرتے ہیں، اور لٹرلی یہ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں جب ہم اس سوچ کے ساتھ، اس پیراڈائم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب جاتے ہیں، اور پھر صلاح ہمارے لیے برڈن نہیں رہتی۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔